اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس نشست میں آج سورہ زخرف شروع کریں گے۔ 89 آیات ہیں اس کی، اور یہ زخرف آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے۔ یہ نام مکی صورت ہے اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک میں نے پڑھا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یہ پانچوں آیات کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ پہلی آیت حروف مقطعات میں سے حامیم، دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ کون سی واضح کتاب؟ قرآن۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو، عقل سے کام لے سکو، ہے نا؟ سمجھو گے تو عقل سے کام لوگے نا۔ چونکہ تمہاری زبان عربی ہے اس لیے میں نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کی ہے۔ ہاں، اولین مخاطب کون تھے؟ عرب۔ ان کی زبان میں، ان کی روزمرہ کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ ام الکتاب میں موجود ہے جو میرے پاس ہے، جو بہت بلند مرتبہ والی اور حکمت والی ہے۔ اشارہ شاید لوح محفوظ کی طرف ہے، کہ لوح محفوظ سے نازل کی جا رہی ہے۔ 5ویں آیت، کیا ہم تم سے اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی یہ نازل کی جا رہی ہے تم پر، کیا یہ اس لیے نازل نہ کی جائے کہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے گزر جانے والے ہو؟ اللہ نے تو نو انسانی کے لیے ہدایت سب کے لیے مہیا کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے آگاہ نہ کرتے؟ ہاں، آگے جو کچھ آنا ہے اس سے یہ اللہ کی رحمت و شفقت ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ ان آیات میں جو بات کہی گئی، پہلے قسم کھائی گئی کتاب کی، قرآن کی، جو کھلی واضح کتاب ہے۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے میرے پاس، اور بڑی بلند اور حکمت والی کتاب ہے۔ اور کیا ہم اس کتاب کو نازل نہ کریں اس لیے کہ تم لوگ بڑے ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ ظاہر ہے جواب اس کا ہے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ 3 آیات تھیں، 6 سے 8۔ اس کا تعلق رسولوں سے ہے، انبیاء سے ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے ہے، جو مکے میں
جن حالات سے آپ گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے کتنے ہی نبیوں کو پہلے والوں میں بھیجا، اور نہیں آئی کوئی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے جو زیادہ شدید تھے، آ، آ، زوردار تھے، اور تکلیف پہنچانے میں، تو ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، مثال ان کا پہلے والوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ 3 آیات، آیت نمبر 6 سے لے کے 8 جو بات کہی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے والوں میں ہم نے کتنے ہی نبیوں کو بھیجا، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ان کی قوم ان کا مذاق ہی اڑاتی رہی۔ تو اب جو ان میں شدید تھے، زوراور تھے، ہم نے انہیں پکڑا، کس میں؟ عذاب میں، ہے نا۔ اور یہ مثال پہلے والوں کی گزر چکی ہے، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ ان 3 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اللہ رب العزت نے دی، آپ پریشان نہ ہوں، جو انجام ہونا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پہلے والوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اب آیت نمبر 9 سے آگے کی آیات جو آ رہی ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ کس نے بنایا ہے آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ان کی تخلیق کی ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، غالب ہے اور ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ آیت نمبر 10 الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا وسبلا لعلکم تہتدون۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ عزیز ہے، وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، گہوارہ بنا دیا، اور اس میں راستے بنائے تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تم اللہ نے راستے بنائے ہیں زمین میں۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَنشَرْنَاهُ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اور وہ ہستی ہے العزیز اور علیم، جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، یا نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح تم لوگ اس مردہ زمین سے نکال لیے جاؤ گے۔ اشارہ ہے آخرت کی طرف۔ آیت نمبر 12 والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون۔ اور یہی وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر شے جوڑے میں ہے، اور تمہارے لیے اس نے سمندر میں کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواریاں کرتے ہو، کشتیوں پر سواریاں کرتے ہو، چوپایوں پر سواریاں کرتے ہو۔ آیت نمبر 13 لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ تم جب ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یہ نعمت جس پر تم سواری کر رہے ہو، اور جب صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ اس پر تو کہو بہت ہی پاک ہے اور بہت ہی بے عیب ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے اسے، ورنہ ہم تو اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ آیت نمبر 13
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی ہوئی دعا سواری پر بیٹھنے کی ہم سب جانتے ہیں. ہاں، اس میں جو بات پہلی آیت جو پڑھتے ہیں ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد، یہی تو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ آیت نمبر 13 ہے، 14 ہے. اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. ان آیات میں جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، ہمیشہ کی طرح جو قرآن کا دستور ہے کہ یہ ہے اللہ جس نے تخلیق کی ہے آسمان و زمین کی، تو تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ کیسے بنا رہے ہو؟ عقل سے کام لو. یہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ ہے، تم روز ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھر اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیتے ہو. ہاں، یہ کیسی بدعقلی کی بات ہے. جو قرآن کا دستور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر. روایت نمبر 15 سے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ گلہ آ رہا ہے اپنے غلاموں کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور اللہ کے غلاموں نے، لوگوں نے اللہ کے غلاموں کو اس کا حصہ بنا دیا. بے شک انسان تو بے حد ناشکر ہے، کھلا کھلا ناشکر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے غلام کو اللہ کا جزو بنا دیا. آگے واضح ہوتی ہے یہ بات. آیت نمبر 16 ام اتخذوا مما یخلق بنات واسواکم بالبنین. کیا اس نے بنایا ہے اپنے لیے جو تخلیق کی ہے بیٹی، اور تمہارے لیے پسند کیا ہے بیٹے. آیت نمبر 16 تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس چیز کی جو یہ رحمان کے لیے بنا رہے ہیں، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور یہ غم و غصے کو گھونٹ رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 18 اَوْمَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جس کی بشارت دی جا رہی ہے، جس کی اٹھان زیورات کے ساتھ ہے، نمائش میں ہے، اور وہ کسی معاملے میں، جھگڑے کے معاملے میں اپنے آپ کو واضح بھی نہیں کر سکتا. آیت نمبر 18 ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. اور ان لوگوں نے فرشتوں کو بنا لیا ہے الرحمان کے غلاموں کو عورتیں. یعنی ان لوگوں نے فرشتوں کو، جو اللہ رحمان کے غلام ہیں، رحمان کی عبادت گزار ہیں، ان کو انہوں نے عورتیں بنا لی ہیں. اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون. تو ان کی کیا یہ گواہ ہیں اس بات کے، خود انہوں نے دیکھا ہے اس تخلیق کو، تو ہم اسے لکھ لیں گے ان کی گواہی کو، اور ان سے سوال کیا جائے گا. یہ آیت نمبر 19 ہے. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذلک من علم ان ھم الا یخرصون. اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اور نہیں ہے انہیں اس بات کا کوئی علم، مگر یہ صرف اپنی اندازے سے اٹکل پچو بات کر رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 20 ہے. ان آیات میں آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک وہی بات ہے جو لوگ کر رہے تھے اس معاشرے میں. وہ یہ تھا کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی تھی. اللہ تعالیٰ اس طرح، اولاد جو ہوتی ہے وہ تو باپ کا ہی جز ہوتی ہے نا، تو اس طرح
اللہ کی کا جز بنا لیا انہوں نے اللہ کے غلاموں میں سے۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے اطاعت گزار غلام ہیں، پوری کائنات اللہ کے غلام ہے۔ اور یہ بنایا انہوں نے، جب انہیں اس بات کی اس بشارت دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ غم و غصے کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جو جس کی اٹھان زیورات میں ہوتی ہے، نمائش میں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا کسی جھگڑے کے معاملے میں، اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، یعنی وہ لڑائی میں کام آنے والی شے بھی نہیں، تو ان کے چہرے اس وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس بات کی کوئی گواہی ہے ان کے پاس؟ انہوں نے یہ گواہ ہے اس بات کے کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی ہیں۔ ان کی شہادت کو اس گواہی کو لکھ لیا جائے گا اور ان سے اس کا سوال کیا جائے گا، کب؟ آخرت میں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اللہ کے چاہے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بات کا انہیں کوئی علم نہیں، یہ ان کی صرف اپنی سوچ ہے، اپنی جھوٹی سوچ جو انہوں نے قائم کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے جس کو ان لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ ظاہر ہے کوئی کتاب اللہ نے ایسی نازل کی ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ جواب ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک امت، ایک طریقے پر چلنے والا، اور ہم اسی کے طریقے پر چلنے والے اور راہ راست پر چلنے والے ہیں، یعنی جو طریقہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے پایا اسی پر ہم ان کے قدموں پر چل رہے ہیں، اسی طریقے پر چل رہے ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ان لوگوں نے کہا آپ سے پہلے جو آئے رسولوں میں سے کسی آبادی میں خبردار کرنے کے لیے کہ، اور وہاں جو بات ان کے جو امیر لوگ تھے، جو اقتدار میں جو لوگ تھے، انہوں نے یہ بات اسی طرح کہی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے طریقے پر بھی پیروی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ۔ رسولوں نے جب ان سے کہا کہ کیا ہم تمہارے پاس آئے ہیں اس سے بہتر چیز، بہتر ہدایت لے کر جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو ان کے سرداروں نے، بڑے لوگوں نے کہہ دیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 تھی۔ آیت نمبر 25، فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو ہم نے ان سے انتقام، ان لوگوں پر انتقام لیا، ہاں، اور تو دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بیماریاں جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان میں تھیں اس کی وضاحت ماضی کے حوالے سے کی ہے۔ یہی سب کچھ تو پہلے بھی لوگ کر رہے تھے، کیا ہوا ان کا انجام؟ بتانا مقصد ہے کہ تم اگر اسی راستے پہ چلے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہوئی ان آیات سے کہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں آج، جن حالات سے ان کا واسطہ ہے، یہ حالات نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آیت نمبر 26 سے میں
سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے والد سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہ بے شک جو کچھ جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے جس نے مجھے بنایا ہے اور وہی میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اشارہ اللہ کی طرف ہے۔ آیت نمبر 26 سے 27 تھی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بات کو ہم نے باقی رکھا ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ سکیں، یعنی اللہ کو ہی اپنا الہ مانے اور دوسرے تمام الہوں کا انکار کریں۔ یہ بات اللہ نے باقی رکھی، بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی۔ آیت نمبر 29 میں پھر بات گھومتی ہے وہ قریش مکہ کی طرف۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق، بلکہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے باپ داداؤں نے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ چکا، حق آ گیا یعنی قرآن نازل ہو گیا۔ ورسول مبین، اور ایک کھلے کھلے واضح رسول، اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آیت نمبر 29 ہے یہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس سچائی آ چکی، آئی، قالوا هذا سحر وإنا به کافرون، تو انہوں نے اس سچائی کو، قرآن کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو جادو کہا اور اس کا صاف انکار کر دیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 31 میں ان کا اعتراض آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر، ان دو آبادیوں میں سے، ان دو عظیم آبادی میں سے جو کسی ایسے شخص پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، جو بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی اشارہ ہے مکہ اور طائف کے لوگوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن؟ ان کا سوال یہ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے دنیا میں جو لوگ عیش و آرام میں ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، وہ زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ ان پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ ان کا آرگومنٹ انہوں نے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آیت نمبر 31 ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ ہیں تقسیم کرنے والے اپنے رب کے رحمت کو؟ یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا، ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو۔ رفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض میں درجات میں بلند کیا ہے۔ یتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو دوسرے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے ماتحت میں رہیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان معیشت کو دنیا کی زندگی میں، بعض کو بعض کے ماتحت بنایا، درجات بنایا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت یہ بہت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت سے اشارہ ہے، یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں یہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت 33 سے لے کے
35 تک انسانی فطرت جو ہے ہم سب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اچھی طرح وضاحت کی ہے، ایک یعنی ایک خیالی بات کا ذکر کر کے آیت نمبر 35 ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ، اس بات کی کاندیشہ نہ ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت ہو جاتے، ایک راستے پر ہو جاتے، ہاں، تو ہم بنا دیتے کفر کرنے والوں کی، جو رحمان کا کفر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا، اور ان کے گھر میں جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی چاندی کی جس پر یہ چڑھتے ہیں، یعنی ان سب کو ہم چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ بلے بیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، ان کے پلنگ اور جو جن پر یہ سوتے ہیں، جن پر یہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ سب بھی سب کے سب یعنی سونے کے بنا دیتے، چاندی کے بنا دیتے۔ وزخرفا، اور سونے اور چاندی کا زخرف یہ لفظ آ گیا جو اس صورت کے نام، جو یہ صورت جس نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے پاس ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 35 تھی۔ ان آیات میں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے لیے اگر انسانوں کی کیفیت یہ نہ ہوتی کہ دنیا کا ترقی اور ساز و سامان دیکھ کر کے سب ایک اسی راستے پر، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کفر کرنے والوں کو دنیا کا ساز و سامان اس طرح عطا کرتے، ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے ہیں، ہاں، ان کے گھروں کے دروازوں کو، سیڑھیوں کو، اور سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہوتا ہے، اور آخرت تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ان آیات سے ایک بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، جن لوگوں نے بھی اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ کچھ دنیاوی فائدے وہ سمجھتے ہیں کہ ان الہوں کی وجہ سے انہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ انہیں الہ بنائے رکھتے ہیں اللہ کے سوا، یا کئی بار اللہ کو چھوڑ کر۔ اولاد کہاں سے ملی؟ فلاں دربار سے ملی۔ یہ مال کہاں سے ملا؟ فلاں دربار سے ملا۔ فلاں بزرگ کیا ہے، فلاں ولی اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ سب یہی وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اور پھر وہ اسی پر جمے رہتے ہیں اور دوسروں کو الہ بنائے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک موقع پر کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ یعنی اللہ کی نظر میں دنیا کی یہ تمام نعمتیں بے وقت ہیں، اور ہم انسان یہ ہے کہ دنیا کی نعمت کو دیکھ کر ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پیچھے قارون کا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا، کس طرح سے تمنا کر رہے ہیں لوگ کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی ہی دولت ملی ہوتی، لیکن جب اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا تو انہیں ہوش آیا۔ یہ ایسا ہی ہے، دنیا کی یہ تمام نعمتیں اللہ کی نظر میں بے وقت ہیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور کون ہے جو اس خوشنما زندگی میں الجھ کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے کی آیات
36 سے لے کے انشاءاللہ 45 تک ہم لوگ پڑھیں گے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی توجہ دلائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو شخص اللہ کی ہدایات سے آنکھیں چراتا ہے، رحمان کی ہدایات سے آنکھوں چراتا ہے، رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے، قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انہیں راہ راست سے روکتا ہے، یعنی سیدھے راستے سے روکتا ہے، اس راستے سے روکتا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اور کریں جو بات پچھلی آیت میں کہی گئی، یہ آیت نمبر 37 تھی، 36 میں کہی گئی کہ نظر چراتا ہے۔ انسان نظر کس سے چراتا ہے؟ جس کو جانتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے اللہ کی ہدایت سے اس طرف توجہ نہیں دیتا اور اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ایسے شیطان کو مقید کر دیتے ہیں جو شیطان اسے اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور وہ بذات خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ استغفر اللہ۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب آتا ہے وہ ہمارے پاس تو کہتا ہے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی، یعنی جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے اس طرح کی دوری ہوتی، یعنی تم تو بہت برے ہی دوست نکلے، بہت برے ساتھی نکلے۔ آیت نمبر 38 ہے۔ لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج اشارہ آخرت کی طرف ہے، فائدہ نہیں پہنچائے گی یہ چیز، یہ آج یہ سوچ تمہاری اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، جبکہ تم نے ظلم کیا ہے اپنی زندگی میں، اور اس طرح تم دونوں تم سب عذاب میں مشترک ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ تم سب کو ایک ہی طرح کا عذاب ملے گا۔ اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو اللہ کی آیات سے آنکھیں چرا رہا ہے، اور اس کی طرف جو اس کا ساتھی اللہ نے بنا دیا شیطان کو، دونوں عذاب میں مشترک ہوں گے۔ افانت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ اب یہ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سب سے ہے کہ کیا تم سنا سکتے ہو اسے جو بہرا ہے، یا تم اندھے کو کی رہنمائی کر سکتے ہو جو پہلے ہی سے گمراہی میں مبتلا ہے؟ ظاہر ہے جواب ہے نہیں۔ آیت نمبر 41۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اگر ہم تمہیں لے کے چلے گئے، یعنی آپ کی موت واقع ہو گئی، آپ دنیا میں نہ رہیں، تو آپ اس بات سے فکر نہ کریں، ہم تو ان سے انتقام لے کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ہوں نہ ہو انہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور پچھلی آیت میں کہا گیا کہ جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کو کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو گمراہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ تو اگر آپ موجود ہوں یا آپ کی حیات طیبہ کے بعد کی کیفیت ہو، ہم ان لوگوں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا ہم آپ کو دکھلا دیں یہ سب کچھ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو بے شک ہم تو قدرت رکھتے ہیں ان پر ہر طرح سے، یعنی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ آیت نمبر 44۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
کس طرح اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو اور وہ ہر اس شخص کو جو اس راستے پر ایمان کے ساتھ چلنے والا ہے۔ آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے یہ نصیحت ہے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے درمیان پہلے رسول آ چکے ہیں آپ سے پہلے، کہ کیا رحمان نے دوسرے الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ ظاہر ہے اللہ نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 45 ہے، اور اس آیت پر میں رک رہا ہوں۔ ساری باتیں بالکل واضح ہیں، کس طرح سے اللہ رب العزت نے چیزوں کو بیان کیا ہے، قرآن کی عظمت، رسولوں کی حیثیت، قوموں کی ضلالت گمراہی اور اللہ کی رہنمائی۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔